اب اس کے قانونی ایک ماہر قانون کے طور پر قانونی پہلو ہیں. 3 بڑے الزامات آ رہے ہیں پراسیکیوشن کی طرف سے. نمبر 1، ایک خفیہ دستاویز کو عام کیا گیا، پبلک کیا گیا، جس کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا. اور سہیل محمود صاحب جو سیکرٹری خارجہ تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو پبلک کریں گے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی سائفر کو پبلک کیا گیا ہو. اور تو اس کے نتیجے میں ایک تو یہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ لگے گا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نے وہ سائفر کی کاپی گم کر دی، یہ دوسرا الزام ہے. اور نمبر 3 جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گواہان تھے انہوں نے اس بات کو جو ہے اس بات کی گواہی دی کہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور سیاسی فائدے کے لیے ایک سفارتی دستاویز کو استعمال کیا گیا اور قومی مفاد کا لحاظ نہیں رکھا گیا. تو اس نقطہ نظر سے تو پھر یہ ایک قابل تعزیر جرم بنتا ہے، ایک سزا بنتی ہے. ہاں، یہ جو سائفر تھا اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کو جب لہرایا گیا تو کوشش یہ کی گئی کہ عدم اعتماد کا جو موشن ہے، نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے، اس پہ ووٹنگ روک دی جائے. اس پہ ووٹنگ روکنا جو ہے وہ آئین کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے. اور وہ ووٹنگ روکی گئی، اور پھر ووٹنگ روک کے اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا، پارلیمان کو ختم کر دیا گیا، اسمبلی کو ختم کر دیا گیا. اور یہ بھی آئین سے اکھاڑ پچھاڑ کے مترادف تھا. بہرکیف ہائی ٹریزن ایکٹ کے نیچے تو کوئی کیس نہیں بنایا گیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن سے فراڈ ہے. ایک جج صاحب تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے فراڈ ہے، اور تمام ججز نے کہا تھا کہ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اقدام ہے. تو اس پہ تو کوئی کیس ہائی ٹریزن ایکٹ کے نیچے کوئی نہیں بنایا گیا. تو جب آپ اس طرف نہیں گئے اور آپ نے خود ہی یہ والا رستہ جو ہے، جو کہ بڑی بات تھی، جو کہ ایک بڑا کھلواڑ تھا آئین کے ساتھ، اس کو اگر آپ نے جانے دیا تو پھر جو سائفر ہے اس سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے نا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں باہر کے ملکوں سے، ان کو خراب کیا گیا، نیشنل سیکورٹی کو ڈیمیج کیا گیا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ obviously وہ اتنے بڑا میگنیچیوڈ کی نہیں ہے جتنے بڑے میگنیچیوڈ کی چیزیں آپ آلریڈی چھوڑ چکے ہیں. اور اس پہ ابھی چونکہ فیصلہ آنا ہے اور مجھے وہ بھی دیکھنا ہے، تو میں ذرا وہ بھی دیکھ لوں. جب میں وہ دیکھ لوں گا تو اس پہ بھی میں کامنٹ کروں گا. لیکن امیڈیٹ امپریشنز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا جب یہ معاملہ اپیل میں جائے گا. صحیح ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گواہان کو جرح کی گئی ہے وہ اسٹیٹ کونسل کی جانب سے نہیں کی گئی، اور وکلاء جو دفاع کے تھے وہ اسٹیٹ کونسل کی طرف سے کی گئی. اسٹیٹ کونسل کی طرف سے کی گئی. جی، وکلاء جو تھے ان کے قریشی صاحب کے اور بانی پی ٹی آئی کے، وہ نہیں پیش ہوئے. تو یہ آگے چل کے کتنا بڑا گراؤنڈ ہوگا جو ان کے وکلاء ہیں دونوں شخصیات کے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ تو ایک فیکٹر ہے نا اس میں، جس کو کہ ان کے پی ٹی آئی کے وکلاء اٹھائیں گے. خواہ وہ اس کو ڈیلے کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو ٹائمنگ تھا اس کا، اور جو ابھی ہسٹری ارشاد عارف صاحب نے خود فرما دی کہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے سابق وزراء اعظم کے خلاف یا موجودہ وزراء اعظم کے خلاف کیے جاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اوور ٹرن بھی ہوتے رہے ہیں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی جو اپیرنٹلی جو ایک لیجیٹمیسی ہے وہ ان کویسچن آئے گی ہائی کورٹ کے سامنے، اور وہ ان کویسچن آئے گی سپریم کورٹ کے سامنے. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو رائے ہے اس طرح کے معاملات میں، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس میں جب تک کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ نہیں ہوتی تب تک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے قانونی طور پہ مضبوط تھا یا نہیں تھا. جی ٹھیک.